پاکستان کی آبادی میں ہر سال اندازاً 40 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس اقتصادی ترقی کی رفتار بہت سست ہے۔ ان حالات میں عوام کو خوراک، پانی اور توانائی جیسی بنیادی سہولتوں کی فراہمی شہری انتظامیہ کے لیے انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی قومی معیشت پر مسلسل دباؤ اور غربت میں اضافے کا باعث بھی بن رہی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران پاکستان اقتصادی، سیاسی اور امن و امان کے سنگین مسائل سے دوچار رہا ہے، جس کے باعث ناقدین کے بقول قومی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے والے سماجی شعبوں پر حکومت مناسب توجہ دینے سے قاصر ہے۔ لیکن غیر ملکی ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سرکاری سطح پر روز اول سے خاندانی منصوبہ بندی کو بہت کم ترجیح دی گئی ہے۔ اگر ہم نے 20 سال قبل خاندانی منصوبہ بندی میں سرمایہ کاری کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاسی و اقتصادی صورتحال آج مقابلتاً بہت بہتر ہوتی۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ آبادی میں اضافے کی بلند شرح کے باعث عوام کو بنیادی صحت، ڈھانچے اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کرنے کی زیادہ تر سرکاری کوششیں مطلوبہ اہداف کے حصول میں ناکام ہیں۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کوشش کے باوجود روزگار سے محروم ہے، اور یہی صورتحال سیاسی بے چینی کا سبب بنتی ہے۔ سماجی شعبے کے لیے وزیر اعظم کی مشیر خاص شہناز وزیر علی کہتی ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں اور صوبوں کو اس وزارت کی منتقلی کے بعد آنے والے برسوں میں عمومی صورتحال مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ پاپولیشن ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وسائل جو ہیں وہ ظاہر ہے محدود ہیں، اور ہم وہ ساری سہولتیں اس وقت نہیں سب تک پہنچا سکتے۔ لیکن میں یہ پھر سے کہوں گی کہ دیکھیے، یہ پاپولیشن کو سٹیبلائز کرنا صرف یہ 2-3-4 سال کا کام نہیں ہوتا، یہ ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ تعلیم کے فروغ اور خاندانی منصوبہ بندی کی بلند معیار سہولتوں کی فراہمی سے مانع حمل کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے ہر سال 30 لاکھ غیر مطلوبہ حمل، زچگی کے دوران سینکڑوں خواتین اور 1 لاکھ نوزائیدہ بچوں کی اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ ایاز گل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔